نا تو اللہ والے نے فوراً ہی اپنا منہ کھولا۔ اللہ والے نے کہا اے سانپ، تو نے اس اللہ کا واسطہ دیا ہے جس اللہ کے نام پر میری جان قربان، میرا مال قربان، میرا تن بھی قربان، میرا من بھی قربان۔ مجھے میرے رب سے بہت زیادہ پیار ہے، بہت ہی محبت ہے مجھے میرے رب سے، لہٰذا تو نے اللہ کی رضا کے لیے کہا اور میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی رضا کو قربان کرتا ہوں۔ میں منہ کھولتا ہوں، تو میرے اندر چلا جا۔ اللہ والے نے منہ کھولا اللہ کی رضا کے لیے، نیکی کرنے کے لیے، اللہ کے واسطے۔ اللہ کے نیک بندے نے اپنا منہ کھولا، سانپ اندر گیا، سیدھا پیٹ کے اندر چھپ گیا۔ ادھر سے سانپ کا دشمن دوڑتا دوڑتا سانپ کو تلاش کرتا کرتا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، دوڑتا ہوا آیا اللہ والے کے پاس، آ کر کہنے لگا یا شیخ، تو نے اپنی چادر میں سانپ کو چھپا رکھا ہے، لہٰذا اپنی چادر کھول۔ اللہ والے نے چادر کھولی، چادر کے اندر تو کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ سانپ کو مارنے والا، سانپ کا دشمن آگے کو چلا گیا۔ جب وہ آگے بھاگ نکلا، اندر سے سانپ نے آواز دی، یا شیخ بتاؤ، میرا دشمن بھاگ چکا ہے نا، چلا گیا ہے؟ اللہ والے نے کہا جی، تیرا دشمن چلا گیا ہے، لہٰذا تو واپس باہر آ جا، تیری وجہ سے مجھے بہت بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، درد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو جلدی سے باہر نکلا۔ اس نے کہا میں نہیں نکلوں گا، اب تو میں آپ کے جسم سے باہر ہرگز بھی نہیں نکلوں گا، ہرگز بھی نہیں نکلوں گا۔ اب آپ کے لیے صرف دو ہی راستے ہیں، اے اللہ والے، اب تیرے لیے صرف دو راستے ہیں، ان دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنا لے۔ اللہ والے نے کہا بتا وہ کون سے دو راستے ہیں؟ تو اس سانپ نے اندر سے آواز دی، پہلا راستہ کہ میں تیرے اندر یا تو زہر ڈالوں گا، زہر ڈال کے تجھے ہلاک کروں گا۔ کیا تو ہلاک ہونا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ دوسرا راستہ، اگر تو ہلاک ہونا نہیں چاہتا، اگر تو میرے زہر سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر میں تیرے دل کے اندر سوراخ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ میری خواہش ہے، یہ میری تمنا ہے، اور میرا جی چاہ رہا ہے یا تو تجھے ہلاک کر دوں یا تو تیرے دل کے اندر سوراخ کر دوں۔ یہ سن کر اس اللہ والے نے کہا او سانپ، او تیری قسمیں کہاں گئی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، واہ ماشاءاللہ، اور بتا تو صحیح تیری جھوٹی قسمیں کہاں چلی گئی؟ تیرے مجھ سے کیے گئے وعدے کہاں چلے گئے؟ اللہ کی گواہی کہاں چلی گئی؟ تو نے تو کہا تھا میں کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا، اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، تو نے تو کہا تھا میں احسان فراموش نہیں بنوں گا، تیرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا ہے، میں نے تیری جان بچائی، اب تو میری جان کا دشمن بن گیا۔ سانپ نے ایک جملہ کہا اے اللہ والے، تو نہیں جانتا کہ احمقوں کے ساتھ نیکی کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے، بے وقوفوں کے ساتھ وفا کرنے کا انجام یہی ہوتا ہے، بے وقوفوں پر احسان کرنے کی سزا یہی ہوتی ہے۔ میں بے وقوف تھا، جانور تھا، تیرا دشمن تھا، اور تجھے پتہ نہیں ہے تیرے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے کس نے نکالا؟ میں نے ہی تو نکالا تھا۔ جب میں تیرے باپ کا دشمن، تو پھر میں تیری جان کیسے بچا سکتا ہوں؟ تو بے وقوف نکلا کہ تو نے نیکی کے لیے میرا انتخاب کیا، اور بتا تو صحیح آخر تو نے کس لالچ کی بنیاد پر میرے ساتھ نیکی کی، مجھ پر احسان کیا؟ تو اس اللہ والے نے کہا میں نے صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، تو نے مجھے رب کا واسطہ دیا، اور رب کے نام پر تو میری جان بھی قربان۔ سانپ نے کہا جلدی بتا، میرے پاس وقت نہیں ہے، جلدی بتا، دو راستوں میں سے ایک راستہ اپنا لے۔ تو اللہ والے نے کہا پھر میرے اوپر چھوٹا سا احسان کر دے، وہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دے، ابھی نہ مار، تھوڑی دیر مجھے مہلت دے دے، میں پہاڑی کی چوٹی پر چلا جاؤں، وہاں پر میرا عبادت خانہ ہے، عبادت خانے کے اندر جا کر بیٹھتا ہوں، پھر مجھے مار دین، پھر جو مرضی ہے کرنا۔ سانپ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ پریشانیوں میں دبا ہوا عبادت گزار، مصیبتوں میں گرفتار عبادت گزار، تکلیفوں میں جکڑا ہوا، دکھوں میں جکڑا ہوا، سانپ نے اتنے دکھ دیے، اتنا درد دیا، اتنی تکلیف دی کہ اس بیچارے کا جینا حرام ہو گیا، سانس نکالنا دشوار ہو گیا۔ بڑی مشکل سے یہ پہاڑی کے اوپر چڑھا، عبادت خانے کے اندر پہنچا،
اب بیٹھا ہے موت کے انتظار میں کہ کس ٹائم سانپ میرے دل پر ڈنگ مارتا ہے یا میرے اندر زہر پھیلاتا ہے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔